ایکو سسٹم کے نیچے آپ بریکٹ میں دیکھیں گے 100 ایئر پلان لکھا ہوتا ہے. 100 ایئر کیا ہے؟ وہ سلائس ہے جہاں پہ 3 نسلیں آپس میں کنیکٹ کرتی ہیں. پچھلی نسل اپنا جب ایک انسان کا بیٹا ہوتا ہے پیدا، تو جس بھی عمر میں ہوتا ہے وہ بیٹا جب تک بڑا ہوتا ہے، اور اس کا آگے سے جو بیٹا پیدا ہوتا ہے جو اوریجنل انسان کا پوتا ہوتا ہے، پوتا اتنی عمر کا ہو جائے کہ وہ سوچ بچا کر کے پھر اپنی انٹلیکچوئل کور کو سیٹسفائی کرنا شروع کرے اور اپنی پریزنس کو جسٹیفائی کرے، ادھر بڑے پرپس کو سمجھے. پر یہ کہ یہاں مطلب the biggest problem that he has to solve is the biggest purpose. تو وہ پچھلی اپنے باپ سے بھی پچھلی نسل کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، کیونکہ ابھی وہ زندہ ہو. ہم اپنے پوتوں کو بائی انفار زیادہ تر لوگ اپنے پوتوں کو دیکھ لیتے ہیں کہ جب پوتا اپنی پروڈکٹیو ایج کی جوبن پہ آتا ہے تب تک دادا حضور جو ہے نا وہ اللہ حافظ کر رہے ہوتے ہیں کہ اوکے میرا کام ہو گیا، اب آپ دونوں سنبھالیں. اور پھر جب اس کا آگے سے بیٹا پیدا ہوتا ہے تو then you know his son he just bids us goodbye کہ میرا کام اللہ کرے پورا کر لیا ہو میں نے. یہ 3 نسلیں غور سے سمجھ لیں آپ. ایکو سسٹم کیا ہے؟ The 3 generations which overlap in a span of 100 years is very evident from the history till now. جتنی مرضی آپ کی برتھ ریٹ ڈیتھ ریٹ چل رہا ہو، 3 نسلیں ایک دوسرے کو دیکھ رہی ہوتی. وہ 3 نسلیں تمام تر نالج، سب سے اوریجنل جو نسل ہوتی ہے جو فرسٹ جنریشن ہوتی ہے، نالج اسکل اور ایٹریبیوٹس لیتی ہے، ان بڑے سوالوں کا جواب اگر دے سکتی ہے، ڈھونڈتی ہے اگر، کیونکہ انٹلیکچوئل نیڈ تو آپ کے سامنے ویزیبل ہے، ہوتے کم ہے، 1000 میں سے ایک ہوتا ہے جو اس طرف سے کو دو کرتا ہے. عمومی لوگ اپنے اپنے مسائل میں گم رہتے ہیں، کھبے رہتے ہیں، اور سیلفشنس کے تھرو وہ سوچتے ہیں کہ یار ٹائم ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ یار واقعی ٹائم کوئی نہیں ہے، تو وہ اپنے بارے میں ہی سوچ کے مر جاتے ہیں. یہ پچھلی نسل کا کام ہوتا ہے کہ سب سے ان کو جھنجھوڑتا رہے کہ بھیا میں نے تمہیں جو پروان چڑھانا نا وہ بڑے سوالوں کا ہے، تم آگے کی نسلیں بھی تو آنی ہے نا، ہم 3 ہی تو نہیں ہیں، میں میرا بیٹا اور میرا پوتا ہی تو نہیں ہے، آگے بھی تو وہ بھی تو اتنے ہی افیکٹو لوگ ہونے چاہیے، ہمیں اتنے ہی عزیز ہونے چاہیے. اور نبی اسلام بھی ہر حدیث آپ دیکھیں کامنالٹی تو امتی بیسڈ ڈیسیجن لے رہے تھے. امتی کون ہے؟ آخرت میں سے قیامت سے پیدا ہونے والا آخری بچہ. امتی ایوری تھنگ واز بینگ ٹرانسفرڈ ٹو امتی. اتنی دور کی فورس آئی تھی کہ جب سور پھونکا جائے گا اس سے پہلے تک کا مسلمان، اس سے پہلے تک کا انسان فائدہ اٹھا لے، میں کچھ کر دوں. یہ میرے نبی اسلام کی کانسٹنٹ سننا ہم سب کو پتا ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ نے صرف 3 نسلیں غور میں سمجھنی ہے تاکہ آپ اپنی پریزنس کو سمجھ سکیں کہ پچھلی نسل سے جو کچھ بھی ملا، صحیح ملا غلط ملا، وہ آگے آپ نے نیچرلی بائی دا لا آف پروبیبلٹی، بائی بیسک اسٹیٹسٹکس، زیادہ تر چیزیں آپ نے صحیح سمجھنی، کیونکہ زیادہ تر لوگ کر رہے ہوں گے آپ سمجھیں گے صحیح ہے. اس کو ہرڈ سائیکالوجی بولتے ہیں. بڑی تفصیل سے کور کریں گے ہم اس پروگرام. اور پھر اس ہرڈ سائیکالوجی کے تھرو آپ چیلنج نہیں کرتے، کیونکہ آپ سمجھتے ہیں اگر یہ غلط ہوتا ہے یہ سارے تو نہ کر رہے ہوتے. اتنا بڑا مسئلہ ہے. زیادہ تر ایراز کے اندر، ادوار کے اندر زیادہ تر لوگ غلط ہی کرتے رہے. اللہ تعالیٰ بار بار اسی کانسیپٹ کو بتائی، اس نفسیات کو بتایا جا رہا ہے کہ جو زیادہ تر لوگ کر رہے ہیں وہ نہ کل آیت سورہ انعام کی کلیئر ہے کہ زیادہ تر لوگ تو گمراہی پہ ہی ہوتے ہیں. جو بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے، کم ہی لوگ ہیں جو عقل رکھتے ہیں، کم ہی لوگ ہیں جو سوچتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بتا رہے ہیں. ان سے پوچھ لو جو عقل رکھتے ہیں، ان سے پوچھ لو. یہ نشانیاں ان کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، جا کے علم والوں سے پوچھو. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بار بار اس ایلیٹ گروپ کو ایڈریس کری جا رہے ہیں کہ یہ جو بڑے سوالوں کے جواب ڈھونڈ رہے ہیں، یہ عمریں لگا رہے ہیں اپنی، اور اپنی عمر ہی لگا سکتا ہے ظاہر ہے بندہ، کسی کی تو عمر نہیں لگا سکتا. تو وہ پوری عمر صرف کرتے قربانی دیتا ہے، اتنی بڑی قربانی دیتا ہے وہ کہ وہ نان نفقے اور بھیڑ چال میں نہیں لگتا، وہ اکیلے میں سوچتا ہے اور کرتا ہے کچھ، اور پھر اپنے بیٹے کو بیٹی کو تیار کرتا ہے کہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے یہ سارے کے سارے معاملات شروع کر. کیونکہ مجھے جب تک عقل آئی تھی میں نے بھی 15 20 25 سال ضائع کیے ہوتے، کیونکہ وہ 25 سال ضائع کیا کرنا تھا، وہ پچھلی نسل نے مجھے بچپن سے تیار نہیں کیا تھا. اب مجھے عقل آ گئی اور میں تیار کر رہا ہوں تجھے. نبی السلام نے شاہ اس نے ایک بیٹے یا 2 بیٹیوں کو میری نہج میں بالغ کر دیا، جنت میں میرے ساتھ ایسے ہو، بالغ کر دیا، 12 سال کر دیا. کہ شروع سے پریپریشن کرائی کہ بڑے سوالوں کے جواب، بڑے پرابلم سالو کرنے دنیا کے لیے تمہیں، یہ والے 12 13 سال نہ ضائع کر دینا. ہمیں زیادہ تر کو عقل آتی ہے 20 25 30 سالوں میں، اور تب ہم بور ہوتے ہیں. اور کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو کہ فیلنگ آتی ہے کہ اب یہ چھچوری حرکتیں لگ رہی ہیں، کوئی بڑا معاملہ سالو کرنا ہے میں نے، اندر کی آوازیں کچھ اور ہیں. وہ تب تک ہمارا بچہ جو ہے نا وہ 12 کراس کر چکا ہوتا ہے، 15 کراس کر چکا ہوتا ہے. سائنس بھی اب پہنچ چکی ہے کہ 12ویں سال تک جو کچھ ہو گیا برین اب ڈیولپ، جتنا بھی کر دیا. ہارڈ ویئر، سافٹ ویئر پہ تو کام جتنا مرضی آپ کریں.
پھر حدیث بھی کلیئر کو 40 سال تک ہدایت نہیں آئی، اب نہیں آئے گی. ذرا سوچیں کس نفسیات سے حدیث کو دیکھنا ہے، قرآن کو دیکھنا. بہت بڑا مسئلہ ہے، ویری بگ پرابلم. آپ ایکو سسٹم کو ساتھ سمجھیں آپ، اور اس کورس کو سمجھیں گے جو کورس آپ کرنے کے آئے ہیں، کہ ایک نسل اگلی نسل کو پوری نالج، پوری سکل اور پورا ایٹریبیوٹ سٹرکچر ہینڈ اوور کرتی ہے، چاہتے نہ چاہتے ہوئے کرنا ہی پڑتا ہے اس کو، دانستہ طور پہ یا نادانستہ طور پہ ہینڈ اوور کر رہی ہوتی. وہ فالٹی نالج ہے، بروکن نالج ہے، ایکسپینسو اسکل ہے نہیں ہے، ویکر اسکل سیٹ ہے نہیں ہے، اسٹرانگ اسکل سیٹ دیا، ریلیونٹ اسکل سیٹ دیا نہیں دیا. وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کس نسل نے کیا کام کر کے چھوڑا ہمارے لیے. اس کا ترکہ کھاتا ہی کھاتا ہے، اور اس کا نتیجہ بھگتتا ہی بھگتتا ہے اگلا بچہ. اس لیے ہر وقت چیلنج کریٹ رکھنا ہے اپنے اندر کہ کہیں یہ سارے کے سارے جو ہے وہ مجھے ریلیونٹ تو نہیں کر رہے تھے بڑے مقصد سے، یا پھر ریلیونٹ کر تھے مگر ایکسلنس نہیں لے کے آ رہے تھے، کوالٹی نہیں لے کے آ رہے تھے نالج کی یا میرے ایٹریبیوٹس کی. اینڈ دیٹس وائی آئی کیپ انووکنگ دا قرآن اینڈ دا حدیث آل دا ٹائم، کہ ہمارے پاس جو ہے نا موسٹ پریسٹیجس سولوشنز ہیں، ہم نے بس وہ نفسیات چھوڑ دی. اور اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 دفعہ یہ سائیکل رن کر کے دکھائی کہ کیسے ہینڈ اوور کرتے آگے، اور پھر آپ نے آگے سے ہینڈ اوور کرنی. سو یہ 3 جنریشن کا 100 سال کا سلائس اگر ہم نے کسی بھی ایک موقع پہ ٹھیک کر دیا تو اگلے 1000 سال تک کافی اثرات آتے ہیں اس کے. مومنٹم دینے کی بات ہے کہ میں اپنے بیٹے کو، اس کے بیٹے اپنے پوتے کے لیے ابھی سے تیار کرنا شروع کروں، ورنہ وہ اپنے پوتے کے 15-20 سال ضائع کر دے گا. اور بہت بڑا معاملہ ہے 20 سال ضائع کرنا، کلوز ٹو 50% آف ہز پروڈکٹیو لائف، کیونکہ آخری 10-20 سال تو بڑھاپے میں بیچارہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، انگلی ہلتی نہیں کہ قلم چلا سکے. پہلے 5-7 سال بھی اتنے پروڈکٹیو نہیں ہوتے، افیکٹو بہت ہوتے ہیں، وہی ڈیولپمنٹ کے ہوتے ہیں، مگر ہی از ناٹ گوئنگ ٹو کنٹریبیوٹ ٹو دی پلانٹ رائٹ ناؤ. سو یہ 20-25 سال ہی ہوتے ہیں، وہ اس میں سے بھی اگر آپ نے اس پین کو بھی اگر ڈیمیج کر دیا تو یہ بہت ہی بڑا مسئلہ ہے. آئی تھنک اٹ از دا بگیسٹ پرابلم ان ٹرمز آف لیک آف اویئرنیس کی کانسیپٹ ہے کیا. سو اس کے لیے پھر اکیلا بندہ کافی بھی نہیں ہوتا، اس کے لیے یہ تو ورٹیکل لائن بتائیے نا آپ کو، باپ سے بیٹا، بیٹے سے پوتا، یہ تو ورٹیکل لائن ہے. ایک ہاریزونٹل لائن بھی ہمیں لگانی پڑتی ہے کہ سب کو اکٹھا کرو، کیونکہ کافی ساری اسکلز کو ڈیولپ کرنے میں لوگوں کی ضرورت پڑے گی. تقریباً ساری نالج کو حاصل کرنے کے اندر تقریباً سارے لوگوں کی ضرورت پڑے گی. کوئی کتابیں لکھے گا تو میں پڑھوں گا نا، لوگوں کی ضرورت پڑے گی. کچھ مجھے سمجھائے گا تو میں سمجھوں گا، اساتذہ کی ضرورت پڑے گی. ایٹریبیوٹس بنتے ہی لوگوں کے بیچ میں اور لوگوں کے لیے ہیں. غور سے سمجھیں اس بات کو، ایٹریبیوٹس بنتے ہی لوگوں کی وجہ سے ہیں اور لوگوں کے لیے ہیں. ہاریزونٹل ہے سارا. ورٹیکل از یور ڈیولپمنٹ اینڈ ہاریزونٹل، ورٹیکل اینڈ ہاریزونٹل آپ کی ڈیولپمنٹ دونوں ملا کے بنتی، ہاریزونٹل بھی اور ورٹیکل بھی. یہ پورا کا پورا نقشہ آپ کے سامنے ہونا چاہیے. And this is called the ecosystem. That's what we call the ecosystem. کہ جب ایک جنریشن ہینڈ اوور کرے تو وہ اس کے لیے نہ کرے، وہ اس سے اگلی جنریشن کے لیے کرے، کہ وہ جتنا زیادہ افیکٹو پیریڈ آف ٹائم گزروا سکے اپنی جنریشن کو، اور وہ اگلی سے اگلی جنریشن کو، یہاں تک ایک آپٹیمم سویٹ اسپاٹ اچیو کر لیں. اور یہی میسج جو ہے نا ہم پوری دنیا کو دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہاریزونٹل کے لیے ایک پوری کمیونٹی بنائیں گے، اور بن رہی ہے الحمدللہ. 2-2.5-3 ہزار بندے اکٹھے ہو گئے ہمارے پاس، جو کہ آپس میں کنیکٹ ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ، کیونکہ ابھی تو 2-3 مہینے ہوئے ہیں. انشاءاللہ جب تک 5-7 سال لگیں گے تو everyone will know the skill set of everybody else and he will be gaining from them. Everyone will know the knowledge set of everyone else and he will be asking certain attributes. ہر بندے کے نظر آئیں گے تو ہم اس سے سیکھ سکیں گے. So this is the first step. اللہ تعالیٰ قبول کرے. Most of our family mates know کہ ایکو سسٹم کیا ہے، اگر اس کو نہیں پتا تھا اب پتہ چل گیا.